بسم الله ہاں الرحمن جی الرحيم. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الثورة الترمذي رحمه الله تعالى. یہ آپ نے کیا پڑھا؟ محمد ابن عیسیٰ؟ الثورة. نہیں نہیں، عیسبنی، یہ بن آتا ہے درمیان میں. آه. عیسبنی سورتا الترمذی. آه. عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حشيم حشي یہ حشيم من پڑھیں گے اسے حشيم من جی جی، حشیمن، قریش، حشيم یہ تصغیر ہے. حشيم قال حدثنا عاصم بن الأحول ہم، وغيره عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ہم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. ہم، ٹھیک ہے. یہ احول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استاد یہ نام کے ساتھ ہے ہاں عاصم جی، جی جی نام کے ساتھ تو ہے، لیکن یہ نام کا حصہ نہیں ہے. وہ کسی وجہ سے نام کے ساتھ آ گیا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کوئی اور بتا دے. ہاں جی، احول کا مطلب ہوتا ہے بھینگا. تو یعنی جس کی آنکھوں میں وہ الائنمنٹ ٹھیک نہ ہو، اجی اس وہ کو تو بھینگا. آور کا بتایا تھا آپ نے. آور بھی مہنگا ہے، یہ بھی مہنگا ہے. ہاں جی، احول اور آور. آور کا مطلب ہوتا ہے کانا، جس اچھا کی جی، آنکھ ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک. تو وہ عام طور پہ یونیک نام رکھنے کا رواج پڑا ہوا ہے نا. تو تو یہ نام پڑھ کے کوئی اس کو رکھ نہ لے. تو یہ ان کی جس طرح آیا نا زیات، جی اسی جی طرح ایک تھے غندر. ایک راوی آئیں گے بخاری میں، ان کا نام ہے غندر. تو غندر کا مطلب ہوتا ہے شور مچانے والا. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، زیادہ بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں. وہ ایک راوی تھے، ان کا بھی نام پڑ گیا تھا غندر. تو جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ یہ صفت ان کی ذکر کی جاتی ہے ان کی پہچان کے لیے. تو یہ آور اور احول وغیرہ یا پیشے کا تذکرہ یہ بھی پہچان کے لیے ہے کہ یہ عاصم کون سے ہیں. ہاں جی، شاہ ولی صاحب. تو یہ صحیح اس کو کیا ایگزیکٹ ہم بولیں گے نابینا تو نہیں ہوا نا یہ تو نہیں نہیں، نابینا نہیں ہوگا. نابینا تو ہوگا نا اعما. جی جی عام تو آور ہوگا جس کی ایک آنکھ ٹھیک نہ ہو، جس کو ہم کانا کہتے ہیں. احول کہتے ہیں بہنگا، جس کی آنکھوں کی جو الائنمنٹ ہے وہ ٹھیک نہ ہو، یعنی وہ بالکل اس کے درمیان میں وہ جو کالے ٹیلے ہوتے ہیں وہ ناک کی طرف ہوتے ہیں دونوں. اس کو بہنگا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے ہاں جی، صحیح اگلی روایت پڑھیں. اچھا، اس میں یہ جو روایات آ رہی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کھڑا ہو کے پینے کا تذکرہ ہے. تو کچھ روایات میں زمزم کا تذکرہ ہے کہ آپ نے زمزم ایسے پیا، اور کچھ روایات میں سمپل جو پینے کا پانی ہوتا ہے وہ بھی، اس کا بھی تذکرہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ پانی بیٹھ کے پینا یہ وقار تو یہی ہے کہ آدمی، لیکن اس میں ایسا تکلف کرنا کہ آدمی ہر جگہ پہ پھر بیٹھنے کی ہی کوشش کرے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ جس ماحول میں ہیں اس ماحول میں آپ کھڑے ہو کے بھی پانی پی سکتے ہیں. یہ ساری روایات اس تناظر کی اسی طرف اشارہ کریں گے. ہاں جی، تو شاہ ولی صاحب. صحیح تو یہاں پر ہمارے لوگوں کا ایک روٹین ہے کہ اسپیشلی زمزم جہاں دیکھتے ہیں نا تو چاہے جو عمرے سے وہ اس وقت فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں قبلہ رخ ہو کر پینا. تو
تو اس کی پھر اس طرح کوئی حدیث وغیرہ ہے اس کا کہ ذکر؟ زمزم کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھڑے ہو کے پیا کرتے تھے، قبلہ رخ ہو جایا کرتے تھے اور دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ لیکن یہ آگے جو روایات آ رہی ہیں اس میں صرف زمزم کا ذکر نہیں ہے، جی جی بلکہ ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمزم اور دیگر جو پانی ہیں ان کا حکم ایک ہی ہے، وہ سارے پینے کے چیزیں ہیں، لیکن زمزم کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اس کی فضیلت، اور پھر اس کے بارے میں کہ جس نیت سے آپ پیئیں گے اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری کرے گا۔ یہ تو اسی میں اہتمام کے طور پہ یہ معروف ہو گیا ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مشہور العوام ہے کہ بھائی سب کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے اور فلاں فلاں، مگر نہ زمزم کا اور دیگر پانیوں کا پینے کے حوالے سے جو کیفیت ہے اس کا ایک جیسا ہی حکم ہے۔ جی ٹھیک 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 صحیح. ہاں جی۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن ہاں، شعيب یہ معلمی پڑھیں گے؟ م- معلمي ہاں، معلمي استاد کے معنی میں معلم۔ المعلم عن عمرو بن ہاں جی شعيب. ها جو صحيح. جی جی، فرمائیں پڑھیں۔ جی. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائدا. ہاں، اب یہاں پہ دونوں طرح تذکرہ آ گیا۔ اچھا، یہ جو معلم اور معلم ہے نا، معلم عام طور پہ کہا جاتا ہے جس کو سدھایا گیا ہو، مثلا کوئی جانور ہے اس کو ٹیم کیا گیا ہے، اس کو سدھایا گیا ہے تو اس کو معلم کہتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں معلم ہی استعمال ہوتا ہے۔ جی صحیح. ہاں جی، اگلی روایت۔ جی. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آه، سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربا وهو قائم. یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سقيت ہاں، یہ رما کی طرح ہے، سقا، رما۔ سقيت سقيت تو رما کی گردان ماضی کی پڑھیں ذرا، کیسے پڑھیں گے؟ رما، رمایا۔ رما رمایا رموا. ہوں، ہاں جی، اور کوئی سنائیں؟ جی سر، رما رمایا رمو رمت رمتا رمینا رمیتا رمیتما رمیتم رمیتی رمیتما رمیتنا رمیتو رمینا۔ ہاں جی، تو اسی طرح سقا، سقا کی بھی سنا دیں ثاقب صاحب۔ سکا سکایا سکو سکت سکتا سکینا سکیتا سکیتما سکیتم سکیتی سکیتما سکیتنا سکیتو سکینا۔ جی، تو یہ ہوگا سقیتو۔ جی شاہ ولی صاحب پڑھیں جی۔ جی سقيت. یہ سقيت وہی سیم الفاظ ہے یہاں پر میں نے پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی جی، زمزم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے کڑے ہو کے پانی میں. ہاں قال جی۔ قال قال حدثنا أبو قريب محمد محمد بن العلاء محمد ہوں بن العلاء ومحمد بن طريف طريف الكوفي ہوں قال حدثنا ابن الفضيل عن عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال ہوں، أوت جی علي أوتي علي رضي الله عنه بكوز بكوز من ماء ہوں وهو رحبة فأخذ منه كفا
कफन। فن فأخذ منه كفا فغسل يديه ومزمز واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأ ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث हम्म। هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. फ़अला। हाँ जी, ये रावी हैं नज़ाल बिन सबरा। तर्जुमा कर लें। जी सही। नज़ाल बिन समरा से रवायत फरमाते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पानी का एक कूजा यानी ऊतिया लाया गया। हाँ। और वो रहबा एक चबूतरे पर थे, मतलब एक चबूतरे के करीब यानी खड़े थे जी वो। जी। तो एक चुल्लू भर पानी आपने उससे लिया। फगसले हम्म हाथ से धो लिए, मजमजा किया और इस्तिंशाक किया, और अपने मुंह के ऊपर वो पानी सही यहाँ पे मसा किया, तो मसा से मतलब पानी समेत वो हाँ मसाहत। हाँ, बस गीला हाथ फेर लिया, यानी धोया नहीं चेहरा। ठीक है। वो ज़राई ही, और अपने ये कोहनिया, वरासहु, और अपने सिर को, और आपने फिर उससे पी लिया, और वो कड़े थे। और आपने फिर फरमाया, सुम्मा क़ाल, फिर हमने फरमाया हाजा वज़ू, ये वज़ू है उस शख्स के लिए, लम युहदिस, जो बेवज़ू ना हो। हाँ आकज़ा रअयतु रसूलल्लाह, मैंने इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, इस तरह करते हुए, फ़अला, इस तरह करते हुए। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर आपका वजू नहीं, तो आप वैसे वजू ताज़ा करना चाह रहे हैं या कोई खाना वगैरह खाना चाह रहे हैं, तो ये अमल आप कर लें तो ये काफी हो जाएगा। हाँ जी। قال حدثنا فتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد जी। قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عن أبي عن أبي إسام हम्म عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنف كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. हम्म। जी, क्या तर्जुमा होगा? ये अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में ये तनफ्फुस यानी 3 मरतबा सांस लेते थे जब हम्म पानी, और फरमाते थे अ, अम्र ओ, सही उसमें तो लिखा था कि ये अल्फाज जरा नहीं। हाँ, ये आप ये बताएं कि ये सीगे कौन से हैं? अम्र ओ, सही ये रआ यरा से तो नहीं आ रही अम्र। नहीं नहीं, आया राजी तो नहीं है। हाँ जी, कोई और बताएं जी। ये उस्ताद जी अफजल तफसील के सीखे हैं। जी जी, ये इसमें तफजील के सीखे हैं। आपने फरमाया कि हुआ अमराऊ व अरवा। अरवा इसका मतलब होता है ज्यादा सैराब करने वाला, और अमराऊ का मतलब होता है कि ज्यादा यानी तस्कीन पैदा करने वाला, या मिठास पैदा करने वाला, अमराऊ। तो इन दोनों का मतलब कि आप सल्लम ये 3 दफा यानी सांस लेकर 3 घूंट में पानी पीते थे। तो आप इन्हें ये फरमाया कि ये ज्यादा इंसान को तसल्ली और शराब करने वाला है। तो अमराऊ और अरवा ये दोनों इसमें तफजील के सीखे। हाँ जी, शाह वली साहब। जी सही। सही, इसकी मेन रूट तब्दील, मेन सी सर कहाँ से आ रही है, क्योंकि अजीब एल्म। ये मेरा मारा आ।
हमारा और अरवा, ये रा वाओ या, ये आएगा इसका यानी रूट आएगा। जी जी तो सही। शराब करना, इसके कुरान करीम में भी एक लफ्ज आया है इसी माते से। तो पहला वाला उस्ताद जी पे तस्कीन और दूसरा वाला सिराब के माने में हम लेंगे अमर व अरवा। जी जी, जी ज्यादा ठीक है। इत्मीनान पैदा करने वाला है, ज्यादा शराब करने वाला है। जी जी ठीक है सही। قال حدثنا علي بن حشرمة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عن رشدين بن قريب रुश्दैनी। عن رشدين بن قريب عن हम्म। عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. मर्रतैन, दो मरतबा सांस लेते, यानी 3 घूंट में पीते। जी, आगे चले। قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد दोबारा पढ़े। हद्दसना सुफियान, आगे। عن يزيد بن جابر ठीक है, आगे जी। عن عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عمرة अमरत। हम्म। عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت हम्म। دخل النبي صلى الله عليه وسلم فشرب م- فشرب من في قربة معلقة हम्म। معلقة قائما ठीक है। فقمت إلى فيها فقطعته. हम्म। क्या कहती हैं कबशा रज़ी अल्लाह अन्हा। कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। फश- हम्म। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी पानी पिया मशकीज़े से अल्लाकतिन लटका हुआ लट हम्म। हुआ काइमन खड़े होकर यानी खड़े होकर खड़े आपने खड़े। जी खड़े जी जी। दिया। फकुमतु इला फीहा, तो ये फिर फरमाती है कि मैं खड़ी हो गई और उस मशकीज़े को उस जहाँ से इलाफीहा, इसका क्या मतलब है? कुमतु इला फीहा। हाँ जी, तो फीहा का क्या मतलब है? इला फीहा ये मशकीज़े की तरफ करवतिन की तरफ इशारा है। हाँ हाँ, जमीर तो किरबा की ही है, ये फी का क्या मतलब है? हम्म। फू कहते हैं फी, मुंह को, मुंह, दहाना। तो कुम तो इला फीहा, तो मैं उसके मुंह की तरफ खड़ी हुई। कता तो, और मैंने उसके मुंह को काट लिया। अच्छा ये यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक जहां पे लगे थे, उतने हिस्से को उन्होंने काट के अपने पास रख लिया, बरकत के लिए। तो फी, तो इसी तरह फशारिबा मिन फी किरबातिन, यहाँ फी का मतलब है मुंह या दहाना, जहां से पानी निकलता है। तो यहाँ पर भी ये फी का मतलब यही है, ये वाले फी का। अच्छा ये मशकीज़े का जो इशारा काट लिया मतलब जहाँ से उसने पानी पिया था उस जगह को काट लिया ये इसका काट इशारा। लिया। जी जी। हम्म। हाँ जी, आगे चले। قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أزرة بن ثابت अजरा, ये आपने क्या पढ़ा? हदसना अजरा तबनु। أزرة بن ثابت हाँ जी। الأنصاري हम्म। عن ثمامة بن
عبد الله قال رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنف في الإناء ثلاثا. ہوں روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. سلاسل. ٹھیک ہے آگے چلے جی. حدثنا حدثنا عبد الله عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنة أنس أنس بن مالك أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة مؤلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى فم القربة فقطعتها. جی فقطعتها. یہ ام سلیم کون ہے؟ یہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے اسے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تعلق تھا. حضرت انس کو بھی آپ کی خدمت میں یہ لے کر آئی تھی. یہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو یہ وہی واقعہ جو اوپر حدیث میں بیان ہوا. ہاں جی جی کبشہ ہے جی یہ کبشہ جو ام سلیم ہی ہے جو اوپر کبشہ کے نام سے اسی طرح کا واقعہ جو اوپر ہے جو اوپر نے حدیث پڑھی ہے ابھی. ہاں جی. یہ کبشہ بنت ثابت الانصاریہ اخت حسان لہا صحبت، یہ حسان کی بہن ہے کبشہ. تو لیکن واقعہ دونوں کا ایک طرح کا ہے، ان کے درمیان کوئی رشتہ میرے ذہن میں نہیں ہے. جی رشتہ ٹھیک بھی ہے. نہیں. ہاں جی آگے چلیں جی. قال حدثنا أحمد بن قال قال حدثنا أحمد بن نصر النسابوري جی نیسابوریو. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد وقاص عن أبيها رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. جی عبیدۃ بنت نابل، یعنی یہ نائلن اور نابلن ان کے نزدیک یہ دونوں نام آتے ہیں. انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ عبیدہ بن نابل بھی اور عبیدہ بن نائل، گویا کہ یہ نابل اور نائل میں یہ عدل بدل کیونکہ ایک ہی وزن پہ ہیں اس وجہ سے اس کی وضاحت کر دی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کی کیفیت کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی پانی پی لیا کرتے تھے. تو ان روایات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی پینے میں یعنی بیٹھنا یہ تو ایک نیچرل کنڈیشن ہے نا کہ آدمی عام طور پہ پانی کھانا پینا بیٹھ کے ہی کرتا ہے، لیکن پانی پینے میں اگر ضرورت کے تحت آپ کو کھڑا ہو کے بھی پینا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تجھ ویسے یہاں پر جی مطلب یہ کہ ایک آدھ مرتبہ نہیں ہوا، یہ کافی مرتبہ ہوئے، لیکن ہمارے ہاں جو عام طور دینی طبقات کے اندر بھی یہ چیز ہے
वो 50% से लेस भी मतलब वो नहीं काउंट करती है। इसका आम तौर पर ये कंसेप्शन है कि कोई 90% नबी अलैहि सलाम ने बैठ कर पानी पिए है, कोई 10% या कोई ओजर की हालत में खड़े होकर पानी पिए है। तो इसमें कोई तारुज नहीं है रही सही। लेकिन ये हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन का मसला है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो रिवायात आई हैं, ये तो आपका अमल है जिसमें आपने खड़े होकर पानी पिया। और इनमें बहुत सारी रिवायात में इस बात की वजाहत भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम ही पिया हर दफा। तो आम तौर पे हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट राइज है वो ये है कि अगर जमजम पीना है तो वो खड़े होकर पी लें, और अगर कोई और पानी पीना है, कोई भी मशरूब, तो फिर आप बैठ कर ही पिए। तो हमारे यहाँ ये इतना मशहूर हो गया, हमारी प्रैक्टिस में इतना ज्यादा आ गया है कि लोग अब इसको यानी मुजम्मत करने लगे हैं कि जो आदमी खड़ा होकर पानी पी रहा हो तो उसकी मुजम्मत भी करते हैं। तो हालांकि ये एक चीज है, खाना खाने के साथ जो पीना होता है, जब आप यानी खाना खा रहे होते हैं, उसमें तो इस बात की वजाहत मौजूद है कि वो आप चलते फिरते हुए या खड़े होके ना खाएं। आप सल्लम खाना खड़े होके नहीं खाया करते थे। लेकिन पानी के बारे में जाहिर बात है, जब खाना बैठ के खाना है तो उस वक्त पानी भी फिर बैठ के पीना है। लेकिन पीने के लिए जरूरत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर भी पी लिया करते थे, और ये कसरत के साथ वकूअ पजीर हुआ। तो इसका मतलब है कि ये रिलैक्सेशन मौजूद है, और इस रिलैक्सेशन को जितनी हमें अहादीस से मिलती है उतनी तो बरकरार रहनी चाहिए। और अगर आप इसको इस तरह लाजिम समझ लेंगे कि वो रिलैक्सेशन भी पस से कुछ चली जाए, तो ये बहरहाल दुरुस्त नहीं होगा। सर इसमें कोई इस किस्म की अहादीस हैं, एक ही मतलब सुनी सुनाई बातें हैं कि हुजूर ने कहा है कि अगर आपने खड़े होके पी लिया तो आप उल्टी कर दो, और जजर खड़े होके पीने वाले पे थोड़ा सा, इस तरह की कोई है बात, या ये बस ऐसी मशहूर हो गई हैं ये बातें? देखिए, बहुत सारी बातें ना इस हवाले से, यहाँ तो किसी जगह पे इस्लाह की गरज से जाती नोयत की आपने हिदायत की। ये एक उसूल आप देख लें, जब हम हदीस को समझते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें बहुत सारी जाती हिदायत हैं। अब उन जाती हिदायत में उसको आप उमूमी पहलू पे ले जाएं। अब जिसकी इस्लाह करनी हो तो उस पर थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है। आम हुक्म जो कि जरा नरम होता है, तो उसको जरा सख्त करके भी बयान करना होता है। तो वो उस नवैयत की कुछ चीजें हैं, लेकिन उसके अथेंटिकेशन में वो कंफर्म नहीं है। मसलन मैंने एक दफा एक रिवायत पढ़ी थी कि एक आदमी ने खड़े होके अगर एक गिलास पानी पिया तो वो ऐसे ही है जैसे उसने पेशाब पी लिया। अब ये इतनी सख्त बात, हम्म। और इस बारे में कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अमल से बहुत सारी जगह पे खड़े होकर पानी पीना साबित है, जमजम के अलावा भी। जी। तो या तो इस हदीस की अथेंटिकेशन में कोई मसला है, और ज्यादातर ऐसी बातें यानी जिसमें अल्फाज ऐसे रकीक हों, तो हम्म। उसमें अथेंटिकेशन का ही कोई ना कोई मसला होता है। हम्म। रावी की को समझ में मसला होता है। वगरना जो नेचुरल प्रैक्टिस है, मसलन जिस इलाके में पानी भी थोड़ा मिल रहा है, पानी लेने के लिए आपको दूर जाना पड़ रहा है, और लोगों ने मशकीज़ें घरों में पीने के पानी के लटकाए हुए हैं, तो वहां पे आप हर दफा ही बैठ के पानी पीने का एहतमाम ये कैसे कर लेंगे? वो उस मुआशरत को भी आप जेहन में रखें। उसमें ये जो सख्ती आज आ गई है ना, ये असलन ये वही पिछले 150-200 साल की मज़ाहिर पर फोकस करने का रवैया है कि जो ज़ाहिरी मज़ाहिर हैं दीन के, उनको इतना ज़्यादा फोकस कर लिया जाए कि जाहिर बात है, वो अंग्रेज जब आया था वो तहफ़्फ़ुज़ाती दौर था, और उसमें इसकी कदर ज़रूरत भी थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर इसरार करने की ज़रूरत थी कि जो ज़ाहिरी शक्ल जो इस्लाम की है उसको तो सोसाइटी में राइज रहे समझे। लेकिन जब आप ओरिजिनल चीज़ की तरफ आते हैं, जैसे हम ये हदीस पढ़ रहे हैं, अब हम ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं कि जहाँ से ये मसाइल अखज़ किए जा रहे हैं, तो उसमें हमें
وہ سختی نظر نہیں آتی کہ جو تحفظاتی دور میں اپنائی گئی تھی. مثلا آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عبادات پہ زیادہ زور ہے. آپ جب مثلا معیشت کے مسائل عام طور پہ نہیں بتائے جاتے، حالانکہ معیشت بہت بڑا حصہ ہے انسانی زندگی کا، لیکن نماز کے بارے میں بات کی جاتی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اصل میں اس دور کا جو لٹریچر ہے کہ جس دور میں ان چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت تھی، تو یعنی دور ایسا تھا، جبر ایسا تھا کہ ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے تھا. تو یہ باقی چیزیں بھی اسی دور میں اس طرح ہوئی ہیں. وگرنہ جو ریلیکسیشن شریعت دیتی ہے، جو ٹیکسٹ میں جو اوریجنل ٹیکسٹ ہیں اس پہ موجود ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ کے تو پھر ہی عمل کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. یہ اصلاً اس قرآن کریم کو براہ راست، احادیث کو براہ راست نظر سے گزارنا، اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی بہت ساری باتوں میں جو اصل منشا ہے شارع کا، اس تک پہنچنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ یہ ٹخنے ننگے کرنے کی جو روایات ہیں اس میں بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ یہ جو حصہ کپڑے کے نیچے رہے گا اس میں وہ آگ میں جلے گا، اس طرح کی. لیکن اگر آپ دونوں قسم کی یعنی ان سب احادیث کو جس میں ٹخنے ننگے کرنے کا تذکرہ ہے اس کو دیکھیں تو بہت ساری جگہ پہ اللہ کے رسول نے علت بیان کی ہے کہ بھئی اس کا حکم کیوں ہے، کیونکہ اس وقت یہ تکبر کی علامت تھا. تو اگر کوئی آدمی تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکاتا ہے تو اصل اس نے جس چیز کی مذمت کی جانا مقصود ہے وہ تکبر ہے، اس کا یہ مظہر ہے. تو انڈائریکٹلی اس کی یعنی تکبر کی مذمت کرنے کے لیے اس کو فوکس کیا کہ بھئی ایسے کرو گے تو پھر ایسا لگے گا کہ ظاہری طور پر تمہارے اندر تکبر نہیں ہے. لیکن جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں جو اوریجنل جو صحیح پوزیشن ہے کسی بھی مسئلے کی وہ سمجھ میں آتی ہے. تو حدیث کو پڑھنے کا اسلوب بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک مضمون کی ساری روایات کو اکٹھا کر کے تو پھر آدمی دیکھے اور پھر اس سے مسائل اخذ کرے. جی ہاں جی جزاک اللہ. جی شاہ ولی صاحب، باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء في تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع. آواز آ رہی صحیح؟ جی جی آواز آ رہی ہے. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أحمد الزبيري. زبئی پڑھیں یا زبی پڑھیں؟ زبئی پڑھیں گے تو وہ تصغیر کے وزن پہ آ جائے گا، یا پھر زبیری پڑھیں، زبیر بشیر کی طرح. زبير. قال حدثنا شيبان عن عبد الله ہاں بن شیبان نا. شيبانو جی أخبرنا شيبانو عن عبد الله بن المختار ہوں عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال ہوں كانت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يطيب منها. یہ کیا لفظ ہے سکاتن کے بعد؟ يتطيب منها. ہاں یہ باب کون سا ہے؟ شد والا ہے اسا یہ صرف يصرف تصریف آدمی میں. نہیں اس میں شروع میں تا نہیں آتا، یہ باب تفاعل ہے، تفاعل تطیب. تو باب تفاعل کا تصرفہ، تصرفہ کا مضارع کیا آئے گا؟ تصرف يتصرف. ہاں یتصرف، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ یتطیب. يتطيب. جی جی کیا ترجمہ ہوگا؟ سکاتن کا کیا ترجمہ ہے؟
सुक्कतुन सही तो अतर डब्बा या अतरदानी जिसमें अतर वगैरह पड़े रहते हैं। जी जी। वाहिया तीबुन अस्वदु यखलितु व यारिकु व यत्रुकु व तजहारु राइहत तुजहिरु राइहतन या तजहारु राइहतुन। असल में ये है वयहतमिलु अन तकूना विआअन, यानी इतर डालने की, तो वो जो शीशी है या बर्तन है उसको कहते हैं। यूज़अउ फीहि तीबु। हाँ जी, ठीक है। सुक्का वो शीशी या वो बर्तन है जिसमें खुशबू मौजूद हो। और आप जैसे वसल्लम उसके जरिए अपने आप को खुशबू लगाया करते थे। आप वसल्लम को खुशबू लगाना पसंद था काफी, बदबू से आपको काफी नफरत थी। ये बहुत सारे जो अहकामात है, मसलन प्याज खा के मस्जिद में ना जाओ, लहसुन वगैरह, कच्चा लहसुन, ये प्याज खा के, या ऐसी चीज जिससे बदबू पैदा होती है तो वो मस्जिद में लेकर ना जाओ। तो इसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई कि वहां पर ऐसी मखलूक होती है कि जिनको बदबू से बड़ी नफरत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भी ये बताया कि मेरे पास ऐसी मखलूक आती है, यानी फरिश्ते हैं, कि जो बदबू से बहुत नफरत करते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का यानी एहतमाम किया करते थे। और वैसे भी बाज़ोक इंसान खुशबू पसंद करता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी मामूल था, खुशबू आपको बड़ी पसंद। हाँ जी, अगली रिवायत पढ़े। قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيبة तीबा, तीब खुशबू को कहते हैं, तीब। لا يرد الطيبة وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة. जी। तो हज़रत अनस खुशबू को रद्द नहीं करते थे, यानी अगर कोई हदिये में देता तो कबूल कर लेते। तो हज़रत अनस फरमाया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुशबू रद्द नहीं फरमाते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल कर लिया करते थे। हाँ जी, अगली रिवायत। قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك فديك जी। عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال हम्म, الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ثلاث لا ترد الوس- हाँ तुरंत। الوسائد والدهن واللبن. जी, तीन चीजें रद्द नहीं की जाती। वसाइद किसकी जमा है? वसाइद किसकी जमा है? एक तो साइद साइद भी सही आता है, वसीद भी तकिए के लिए, वसीद वसाइद। हाँ, विसादा की जमा है, विसादा। विसादा कहते हैं तकिए को। तो तकिया रद्द नहीं किया जाता, यानी आप कहीं पर बैठे हुए हैं तो कोई आपको तकिया पेश करे तो आप ले लें। और अद्दोहन, यहाँ पर दोहन से क्या मुराद है? सरसों का तेल के तारे मीरे का तेल, कौन सा तेल? जैसे बज़ाहिर तो खुशबू की बात चल रही है, तो जो भी तेल हो लेकिन खुशबूदार हो। खुशबू हो। जी, ये खुशबू ही मुराद है यहाँ से। और लबन दूध। हाँ जी, आगे चले जी। जी सही। قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري. अबू दाऊद नहीं, ये दोबारा पढ़े। जी सही.
قال حدثنا محمود بن غيلان ہوں، حدث حدثنا ابن داود الحفري جی ٹھیک ہے. عن سفيان عن الجريري ہوں، عن أبي نضرة عن رجل ہوں، هو هو التفابي جی، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. ہوں، صحیح یہاں پر یہ جو چلو بعد میں کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه ہوں، و وخفي وخفي لونه جی، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ریحو. ہاں جی، آپ کیا پوچھنے لگے تھے؟ تو یہاں پر یہ مجھول یعنی کہ ان رجل مطلب کسی آگے سے پھر بریکٹ کے اندر یہ ایگزمپشن ہے بریکٹ میں جو. ہاں دیکھیں نا، اگر تو یہ صرف یہ آتا نا ان رجلین، تو یہ راوی مجہول تھا، اور جب راوی میں جہالت آ جائے یعنی راوی کی پہچان نہ ہو سکے تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے. جی صحیح. تو اگر محدثین کو یہ پتہ چل جائے کہ رجل سے یہاں پر کون مراد ہے، کسی اور روایت سے یا قرائن سے کسی وضاحت سے پتہ چل جائے، تو وہ ایسے بریکٹ میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ رجل جو یہاں پہ آیا ہے وہ مجہول نہیں ہے بلکہ یہاں سے یہ مراد ہے. تو گویا کہ انہوں نے یہ بریکٹ کے اندر والے نام سے اس راوی کی جہالت کو دور کیا، اس کی شناخت کروائی. لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو جب تک اس الرجل کی ہمیں شناخت نہ ہوتی اس وقت تک یہ روایت ضعیف روایت کے زمرے میں رہتی. جی ہاں جی، ترجمہ کریں اس کا. یہ فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی خوشبو یعنی وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو ظاہری ہوں، ہو اور اس کی جو رنگ ہے وہ پوشیدہ ہو خفی ہو. ہوں، اور عورتوں کی جو خوشبو ہے وہ اس کے الٹ ہو مطلب جس کا کلر جو ہے نا وہ ظاہر ہو اور اس کی جو ہوں. خوشبو وہ مخفی ہو. ہاں، ان کی خوشبو میک اپ ہے. تو چلو. خوشبو اصل میں ہوتی کس لیے ہے؟ ہم خوشبو لگاتے ہیں کیوں؟ کیوں جی شاہ ولی صاحب؟ ویسے بظاہر یہ کہ اٹریکشن کے لیے ہوتے ہیں. جی جی، ایک خوشگوار تاثر چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، لوگ آپ سے متنفر نہ ہو، لوگ آپ کے قریب آنے سے بتکے نہ. تو خواتین کے لیے جو اٹریکشن پیدا ہوتی ہے وہ ان کے بناؤ سنگار سے ہوتی ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، رنگ بنا رنگ ہوتے ہیں اس میں، تو اس کو یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی خوشبو رنگ والی ہوتی ہے، کیونکہ اٹریکشن کا جو مقصد ہے وہ وہاں سے پورا ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی، تو خواتین کو دوسری خوشبو لگا لینی چاہیے جس کی بو بھی آ رہی ہو، یعنی ریحہ ما ظہر ریحہ، وہ بھی لگا لینی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آج کل تو پھر یہی گھر میں لگا لے لیکن باہر جاتے ہوئے نہ لگا لے. ہاں جی، تو باہر جاتے ہوئے جب پردے کا حکم ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ان کی طرف جو اٹریکشن کا باعث چیزیں ہیں وہ نہ ہو تاکہ دوسرے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، تو اسی پہ پھر یہ خوشبو بھی آئے گی. وہ روایت ہے نا کہ جس میں یہ آیا کہ ایسی خواتین کہ جو ممیلات مائلات جو مائل کرنے والی ہیں اور مائل ہونے والی ہیں،
اور اس میں تذکرہ ہے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خاتون جب نامحرموں میں ہو تو اس کو اپنی طرف اٹریکشن کے ذرائع اور وسائل کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں گھر میں ہو تو پھر ٹھیک ہے، گھر میں ہو، فیملی کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، جی صحیح، یہ اور صحیح اگر صاحب، شوہر کے لیے ہو تو پھر تو ثواب بھی ہوگا۔ جی صحیح ہاں جی، جی۔ ساتھ پھر وہی حدیث ہے کہ حدثنا علی بن حجر انبأنا اسماعیل بن ابراہیم۔ ہاں انبأنا سے پہلے بھی ہم قال کہیں گے، انبأنا، اخبرنا، حدثنا، ان سب سے پہلے قال کہیں گے۔ جی صحیح۔ قال انبأنا اسماعیل بن ابراہیم عن الجروری، جریری، جریر صحیح، جی جی جریری۔ جریر، عن ابی نضرة، ہاں جی، جی، عن الطفاوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ بمعنہ۔ ہاں جی۔ اب یہ سند کیوں ذکر کی ہے امام ترمذی نے؟ حالانکہ روایت تو وہی ہے، یہ سند کیوں ذکر کی ہے؟ وہ جو اوپر مجہول راوی تھے اسی کی وجہ سے۔ ہاں یہ دیکھیں نا، جریر، ابی نذرہ اور ابو ہریرہ، یہاں پہ ہے جریر، ابی نذرہ اور ابو ہریرہ، درمیان میں یہ مجہول تھا، تو یہاں پر اس کی تفاوی کہہ کے اس کی وضاحت آ گئی۔ تو انہوں نے وہ تفاوی جس بنیاد پہ لکھا تھا وہ بنیاد یہاں پہ امام ترمذی نے ذکر کر دی ہے کہ یہ رجل مجہول نہیں ہے بلکہ یہ والا آدمی ہے۔ اور روایت کے اندر اگر وضاحت آ جائے تو اس وضاحت کو پھر کر کے تو جہالت کو ختم کیا جاتا ہے اور حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت۔ قال حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي جی قال حدثنا يزيد بن ز- زريع ہوں، حدثنا حجاج الصواف، حجاج نصواف، مم، حجاج الصواف، جی، عن حنان یہ صحیح منصرف ہے، عن حنان یا عن حنانہ؟ ہاں یہ حنانن، ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تھا تو یہ منصرف پڑھا گیا ہے حنانن، جی، لیکن الف نون زائدہ تان اور علم اگر یہ ہم دیکھیں تو پھر ان حنانا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جی، عن حنانہ عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال قال رس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي أحدكم الريحان فلا يردوه فإنه خرج من الجنة، جی، کیا ترجمہ ہوا؟ جی۔ یہ ابی عثمان نہدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ریحانہ دیا جائے تو اس کو رد نہ کرے۔ ہاں آ، ریحان کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر تو صحیح جنرلی خوشبو کے معنی میں جو بھی ہو، جنرلی ریحان خوشبو۔ ہاں، وہ کل نبت طیب الریح، طیب الریح ومنہ الحبق، یعنی ہر وہ نبات ہے، ہر وہ بوٹی یا پودا ہے کہ جس کی خوشبو بہت خوبصورت ہو، ہم اس کو پھول بھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا حضرت حسن و حسین کے لیے کہ ہما ریحانتایا من الجنہ یا فی الجنہ،
یہ میری دو پھول ہیں. تو ریحان پھول کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یہاں پہ حبق کا مطلب ہوتا ہے چمبیلی. تو یہ خاص چمبیلی کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اور یہ نکلا ریح سے ہے. رائحہ ریح مادہ وہی ہے. تو مطلق خوشبو کے معنی میں بھی اسے لیا جا سکتا ہے. ہاں جی. جی صحیح. فلا يرد فإنه خرج ہے، اس لیے کہ یہ یعنی جنت سے نکالا گیا ہے، خرج لایا گیا ہے. ہاں جنت ایک خوشبودار جگہ ہے تو خوشبو وہاں کی امپورٹڈ چیز ہے، اس لیے اس کو رد نہ کریں. ہاں جی. جی آگے چلے جی. کیا کیا نہیں حضرت قال ابو امام نے. عيسى. جی ہوں. ابو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. ہوں. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل. حنان حنان الأسدي. حنان حنان الأسدي من بني أسد بن شريك، وهو وهو صاحب الرقيق. ہوں. من والد مسدود عم والدی مسدد. مسدد. وروى عن أبي عثمان النهدي. وروى ہوں. عن حجاج بن أبي عثمان الصواف. وسمعت أبي يقول ذلك. جی یہ عبد الرحمن بن ابی حاتم یہ کہہ رہے ہیں سمعت ابی یقول ذالک. میں نے اپنے والد صاحب کو سنا کہ وہ ایسا کہا کرتے تھے. تو اصل میں یہ حنان جو ہے نا حنان ان کی وضاحت کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ حضرت امام یعنی ابو عیسیٰ نے جب یہ کہا کہ ہم ان کی صرف یہ ایک ہی روایت مجھے پتا ہے، ان سے یہ ایک ہی روایت مروی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی معروف راوی نہیں ہے. تو جب معروف راوی نہیں ہے تو ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دینا چاہیے، تو یہ انہوں نے اس کا تعارف کروا دیا. ہاں جی آگے چلیں. صاحب الرقیق کیا ہوگا صحیح؟ وہ صاحب الرقیق رقیق کا مطلب ہوتا ہے جو غم میں رہنے والا ہے، رونے والا، دقت اس کی تعریف. وہ تو رقیق دقت قلب سے ذرا نرم دل آدمی ہے، جی جی. لیکن یہاں پہ کوئی اور معنی اس کا مراد ہے. صاحب الرقیق اچھا. نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اسے دیکھتا ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. قال حدثنا عمر بن إسماعيل. عمر بن ہاں عمر عمر بن. لبن مجالد بن سعيد الحمداني ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ال- البغدادي. قال حدثنا أبي. آگے بیان یہ اسم اسے ان بیان نہیں نہیں ان بیانین. عن بيان عن قيس بن أبي هازم عن جرير بن عبد الله قال رضي الله عنه عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فألقى جرير فألقى جرير رداء ومشى في إزار. فقال له خذ رداءك. فقال عمر لقومي ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا إلا ما بلغ بلغنا من سورة يوسف عليه السلام. جی
کیا ترجمہ ہوگا؟ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آ، آ، یعنی مجھے پیش کیا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، ہوں تو فالقہ جریر، تو یہ جریر جو اس نے اپنے جو چادر ہے وہ پھینکا، یعنی اتار دیا چادر کو، اتار دیا جی. اتار دیا، اور جو تہبند ہے ازار یعنی اسی میں چل پڑے. تو ہوں قال لہو، یہ چونکہ عمر کے سامنے ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کو فرمایا کہ خذ ردا کا، یعنی اپنا جو چادر ہے اسے اوڑھ لو، یعنی اٹھاؤ. ہوں اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی فرمایا، جو بندے وہاں پر تھے قوم میں، جو متوجہ کیا کہ آ، یہ جریر جو اس سے زیادہ خوبصورت یعنی بندہ اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا، ہوں مگر جو ہمیں پہنچائی گئی ہے متعلق یوسف علیہ السلام کی صورت کے حوالے سے. جی. یعنی وہ ان کی حسن صورت تو وہ خوبصورت ہیں، لیکن جریر بھی بڑے خوبصورت ہیں. یہ ان کی تعریف کرنے کا ایک انداز تھا. اور اس تو بینا یدئی عمر بن الخطاب، یہ کسی معائنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں وہ تھے، محکمے بنا رہے تھے نا، تو اس میں کسی غرض کے لیے ان کو پیش کیا گیا تھا. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے. اچھا جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعطر کے بارے میں، خوشبو کے بارے میں یہ باب مکمل ہوا. اس کے بعد ہے باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم اللہ کریں. جی صحیح. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري ہوں قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن اچھا، عن یہ آپ کے پاس حمید بن الاسود ہے؟ حميد بن الأسود، جی صحیح. اچھا، یہاں درمیان میں ابن ہے. جی ابن ہے وہ صحیح. اچھا یہاں پہ نہیں ہے. ایک اور جگہ پہ بھی میں نے دیکھا ہے، تو یہ وہ اسی طرح ہی ہے، حمید الاسود. حمید، اور جب ملا کے پڑھیں گے حمید الاسود. حميد الأسود، ٹھیک ہے. وہ نسخوں میں فرق ہے. چلیں آگے. جی. عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ہوں ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد يسرد كث- كثر دكم هذا ولكنه یہ كان کیا پڑھیں گے؟ کسر. كسر كسر دكم یا كسر دكم. ہاں جی، یہ کاف جارا ہے نا، حرف جار. کسر دکم ہاذا. كسر دكم، ٹھیک ہے. كسر دكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظ من جلس إليه. جی کریں ترجمہ. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماکانہ، یعنی تمہاری طرح جلد بازی یا جلدی کلام نہیں کرتے تھے، ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین یعنی صاف صاف کلام کرتے تھے. فصل، یہ جدا جدا، یہاں سے فصل بمعنی جدا ہاں جی، یعنی الفاظ بالکل جدا جدا ہوتے تھے. جدا جدا. اور یحفظہ، اور حفظ یعنی کرتے تھے اس کو جو ساتھ بیٹھتے تھے، منجل سے لے. ہاں جی، جو آپ کے پاس بیٹھنے والے تھے وہ اس کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے. تو سرد کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز کلام کرنا.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز کلام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف واضح واضح بات کرتے تھے. ہاں جی، آگے چلیں. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن سمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد يعيد الكلمة ثلاثا لت- لتع- لتعقل عنه. جی، ماشاء اللہ. ہاں جی. اس میں فرماتے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمے کو 3 دفعہ دہراتے تھے، ہوں. تو سننے والے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ آئے. ہاں، تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے، ہم، کلمات اچھی طرح سمجھ لیے جائیں. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تین تین دفعہ ہی دہرایا کرتے تھے ہر بات کو؟ ویسے صحیح عام اس کی سر تیاری ہے کہ جو ذرا مشکل سی بات ہو یا تھوڑا سا سمجھنے ہو اس کی طرف اشارہ ہے. ہاں، یہ کانا یعیدو، آپ دہرایا کرتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر کوئی اہم بات کرنی ہوتی، کوئی تعلیم کا ماحول ہوتا، کوئی ہدایت دینی ہوتی، اس وقت آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے. اگر نہ عام گفتگو میں تو یہ ویسے بھی معیوب لگتا ہے کہ آدمی ایک ہی بات کو دو دو تین تین چار چار بار کرتا رہے. یہ عام گفتگو کا، روزمرہ کی گفتگو کا یہ اسلوب نہیں بیان کیا جا رہا. ہاں جی، آگے چلیں جی. جی صحیح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن بن الإجلي عجلی. أجل أجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج حديجة يكن أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصفا قلت صف لي منطق منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأذهان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت طویل السکتی. طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه ہوں. آه، ويختمه بسم الله تعالى ہوں. ويتكلم بجوامع كلام بجوامع زي بجوامع الكلم الکالمی. ٹھیک ہے. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ہوں. ليس ليس بالجاف ليس جی. بالجاف ولا المهين ہوں. يعظم النعمة ہوں. دقت جی. لا يضم منها شيئا ہوں. غير أنه لم يكن يزم يزم جی. زواقا ذواقاً. جی. ولا
ولا يم ولا يمدحه یمدحوہ، یمدحوہ. ولا يمدحه ولا ولا تغضبه الدنيا ہوں ولا ما كان لها. فإذا آه، فإذا تعدي الحق ہوں لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له. لا ہوں يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. ہوں إذا أشار بكفيه كلها. وإذا تعجب قلبها قلبها. ہوں وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. جی. وإذا غضب أعرض وأشاح. ہوں وإذا كره غض طرفه. جل غزہ. غض طرفه ہاں طرفہ. طرفه. جل ضحكه التبسم. جلو ضحکی ہی، یہ ج- مضاف الیہ ہوگا. جل ضحكه، یہ چیز جل ضحكه التبسم. ہوں يف يفتر عن ہوں مثل حب الغمام. غمامی. ٹھیک ہے. ہاں جی، ترجمہ کریں. یہ تو سب سے سألت خالی. حسن، حضرت حسن سے روایت ہے، حسن بن علی سے. جی. جی جی میں ترجمہ کو میرا شاید آپ کریں. جی آپ کریں، آپ کریں. جی صحیح ٹھیک. یہ فرما دیجیے کہ میں نے اپنی خالہ یعنی ہند ابی حالہ سے سوال کیا. وہ بیان کر رہی تھی اوصاف یعنی صفات نہیں رسول. نہیں، یہ خالہ، خالہ مؤنث ہے. یہ جس خالی ماموں کے معنی میں ہے. اچھا خالتی ہوتا ہے خالہ. تو یہ خالی، خالن ماموں کو کہتے ہیں. حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے. یہ ہند حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے. حضرت خدیجہ کے ایک بیٹی تھی، اس کا نام بھی ہندا تھا. ہند، ہند کہا کرتے تھے اسے. اور ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی ہند تھا. تو ہند بن ابی حالہ، تو یہ ماموں تھے حضرت حسن کے، کیونکہ حضرت فاطمہ کے بھائی لگے، ماں شریک بھائی. ہاں جی. اور جی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یعنی بیان فرما رہے تھے. تو وہ کہہ رہے میں نے اس سے کہا کہ صف لی یعنی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہے گفتگو ہے اس کے حوالے سے بیان کیجیے. ہوں تو پھر اس نے کہہ رہے کہ اس نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان یعنی مسلسل غمگین تھے. ہاں. اور دائم ہمیشہ متفکر رہتے تھے. ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی راحت آرام یعنی آرام پسند نہیں تھی یا آرام زیادہ نہیں پسند کرتے ہاں، تھے. زیادہ آرام میسر نہیں تھا. آرام میسر نہیں تھا. اور زیادہ خاموش رہتے تھے. یعنی جی. زیادہ خاموش رہتے تھے. بغیر حاجت کے وہ لا یتکلم یعنی گفتگو نہیں، بلا ضرورت گفتگو نہیں کرتے تھے. ہوں اور کلام کو یہ اشداقی صحیح کیا معنی ہے؟ اشداقی یفتتح الکلام. جی جی یعنی کلام کو شروع اور اختتام پر ہاں، اللہ کا نام، وہ شروع کرتے کلام اور اس کو ختم کرتے بسم اللہ تعالی، اللہ کے نام سے. ہم، یعنی بسم اللہ پڑھ کے بعد شروع کرتے اور آخر میں بھی اللہ کا نام لیتے. اور جوام الکلام سے یعنی فرماتے تھے ہاں، کلام جامع جملے، جامع جوامع جملے. الکلم.
جامع جملے بولا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام تھی، گفتگو تھی، یہ فصل یعنی یہ صحیح اور غلط کے درمیان یعنی فرق کرنے والی، فصل فرق کرنے والی تھی، یا ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھی؟ اوپر یا بھی آیا نا فصل، ٹھہر ٹھہر کے ہونا، یعنی الفاظ ایک دوسرے کے اندر گھستے نہیں تھے، بالکل واضح واضح سمجھ میں آتے تھے۔ جی جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو تھی نہ تو فضول تھی اور نہ یعنی اہ، اس کے اندر مطلب یعنی فضول اور تقصیر، نہ اس کے اندر کوتاہی تھی اور نہ زیادتی تھی، اس کے طرف اشارے سے ہاں لفظ۔ جی 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 جی، نہ ہی یہ ضرورت سے زائد تھی اور نہ ہی ضرورت سے کم تھی۔ تقصیر کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے کم ہونا۔ جی جی۔ اور نہ لیس بالجافی، یہ جافی سخت کے معنی صحیح، سخت۔ ہاں، جفا کرنے والا، یعنی جافی سخت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ جفا کرنے والا، یعنی کسی کے ساتھ وفا نہ کرنے والا، سخت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ ولا مہین، اور نہ حقیر زیارت یعنی حقیر۔ حقیر تھے۔ ہوں۔ آ، اللہ کی نعمتوں کی قدردان تھے، یعظم، ہاں، اگرچہ وہ چھوٹی کیوں نہ ہو یعنی۔ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مذمت نہیں کرتے تھے، لا یذم، ان میں سے کس چیز کی مذمت نہیں کرتے تھے؟ ہوں۔ اتباع یذم الزواقہ، یہ زواقہ کس نے؟ زواق یہ جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں۔ ہاں جی، سوائی کھانے پینے خوردنوش کی چیزوں کی مطلب اس کی نہ مذمت کرتے تھے اور نہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ ہاں، غیر لم یکن یزم زواقن، وہ کھانے پینے کی چیزوں کو کی نہ مذمت بیان کرتے، اور ہم، ولا یمدحہ، اور نہ اس کی تعریف کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ ہاں بہت زیادہ تعریف، کہ آدمی بس کھانے پینے میں ہی لگا رہے، جیسے ہمارا گجرا والا کے لوگ ہیں، ہم، دن رات کھانے پینے کے ہی خیال آتے ہوتے ہیں، وہاں پہ اچھی چیز ملتی ہے چلو ادھر چلے جائیں۔ جی۔ ہاں جی۔ تو آپ کو دنیا اور یا اس کی کسی چیز سے غصہ نہیں ہوتا تھا، ہوں۔ نہیں کرتے تھے۔ اور جب حق کے معاملے میں یعنی کوئی زیارتی کرتے، لم یکن حق سے تجاوز کیا جاتا تو عدی الحق، حق سے تجاوز کیا جاتا۔ تو پھر کوئی چیز نہیں اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی، یہاں تک کہ اس کا بدلہ لیا جائے، یا ہاں یہاں تک کہ آپ زیادتی کا بدلہ لیں۔ جی۔ لا یغزو نفسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے یعنی غصہ نہیں ہوتے تھے، اور ہوں۔ نہ ولا ينتصر اللہ، اور نہ اس کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ جی۔ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ ہاں، جی انگلی سے کسی کی طرف حقارت سے اشارہ نہیں کرتے۔ اور جب آپ تعجب کرتے تو مطلب ہاتھ، تو پورا ہاتھ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پلٹا دیتے ہاں، تھے۔ کف کا مطلب ہے نا، اس کو آپ پلٹاتے، پلٹا یعنی دیتے۔ جس طرح ہم ہاتھ کو گھما کے تعجب کا اشارہ کرتے ہیں نا، اس طرح آپ کیا کرتے ہیں، ایسے گھما کے۔ جی صحیح۔ آ، اور جب آپ کوئی بات کرتے تو ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے تھے، ویسے تصل بہا، نہیں وزر، نہیں، اور اپنے وَإِذَا تَحَدَّثَ، جب آپ بات کرتے آگے، اتصل بہا، تو یہ ہاتھ کا اشارہ کرتے اتصل بہا۔ ہتھیلی کو ملا لیتے، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیتے۔ جی جی صحیح۔ وضربا، اور اپنی دائی ہتھیلی کو یمنا بطن ابابہی، اور دائی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی انگوٹھی پر مارتے۔ ہاں، جو الٹے ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کو سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی پر ایسے مارتے، بات کرتے کرتے، جی یعنی صحیح۔ یہ آپ کا انداز بتا رہے ہیں جی کہ صحیح۔ آپ ہتھیلیوں کو ملا لیتے، کبھی اس کو انگوٹھے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے مارتے، بات کرتے ہوئے۔ اور جب آپ یعنی غصہ ہو جاتے تو منہ پیر لیتے تھے، ہوں۔ اور
اور بتوجہی سی مطلب صورت اختیار کرتے تھے. ویزا ہاں فرحا، جی. اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو نگاہ نیچے یعنی جھکاتے تھے. ہوں. باللزف کی تبسم، اس وقت آپ کے جو یہ تبسم سے آپ کے دندان مبارک بھی نظر آتے تھے. ہاں، جلو ذہ کی آپ کا ہنسنا زیادہ سے زیادہ کیا تھا؟ التبسم، مسکرانا. بس. مسکراہٹ آپ کا زیادہ سے زیادہ ہنسنا تھا. وہ منہ کھول کے ہاں 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 اس طرح کا کہہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا. ہاں جی. جی، اور آخر میں پھر اسی تبسم کی اس کی پھر وضاحت ہے کہ اس سے پھر ہاں، آپ. جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت نظر آتے حب الغمام، اولوں کی طرح. یعنی سفید دانت تھے، اور جس طرح اولے ہوتے ہیں زالہ باری ہوتی ہے تو اس میں اولے سفید ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے دانت موتیوں جس طرح چمک چمکا کرتے تھے. اچھا جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی کیفیت کے بارے میں یہاں تک ہم نے پڑھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے ذکر کے بارے میں ہے. تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نواجز ہیں، نواجز پچھلی داڑیں، یہ نظر آئیں جب آپ نے کسی بات پہ یعنی خوشی کا اظہار کیا. تو کیا کہا لگانا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک کہا تو ناجائز ہے. اس سے پہلے دو کی کچھ صورت بنتی ہے، تبسم کی اور جو ذیک ہے اس کی تو ہے گنجائش، لیکن کہا. کیا کہا ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ کئی نواقض الوضو کے اندر تو ہے کہ نماز کے اندر کوئی کر لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، نماز کا اور حکم ہے، وہ بھی ایک حدیث کی وجہ سے خلاف قیاس ثابت ہے کہ نماز کے اندر وہ نبینا صحابی کو صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ گر پڑے، تو صحابہ کرام یعنی آواز کے ساتھ ہنسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو دوبارہ وضو کرنے کا کہا. اس حدیث کی بنیاد پہ کہا کو بھی نواقض وضو میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ خلاف قیاس ہے. ویسے عام کہا لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ جائز ہے سر، جائز ہونا چاہیے. جائز ہے. ہاں جی، جائز ہے. لیکن اس کو بہت زیادہ یعنی غفلت میں پڑ جانا اور ہر وقت اسی کے چکر میں رہنا یہ درست نہیں ہے. لیکن یہ ناجائز نہیں ہے. آپ نے شاید آپ کا کبھی واسطہ پڑھا ہو، میرا تو پڑھا ہے 2-3 سے، کہ جن لوگوں کو وہ بہت زیادہ حدیث کی ظاہری شکل پہ عمل کرنے کا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا، تو وہ دوسروں کو اس طرح اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں اس پہ کہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ حرام ہے. مجھے یاد ہے ہم یہ ڈسکا کالج میں ہوتے تھے، تو ہم نے ایک گروپ تھا ہمارا جو وہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کا، تو ہم ہفتے میں کوئی ایک دن کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور اس میں گپ شپ بھی لگاتے ہیں. تو ہمارے ایک پرنسپل صاحب آئے، وہ اہل حدیث تھے اور یعنی جڑا کٹر قسم کے اہل حدیث تھے. وہ چکر لگاتے لگاتے ہمارے اس روم کے قریب سے گزرے اور اندر آ گئے. ہم نے ان کو وہ کھانا شانا پیش کیا جو بھی تھا. تو وہ ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے لطیفہ سنایا تو اس پہ ہم ہنسے کافی، اور میں نے اس کے ہاتھ پہ نا ہاتھ مارا. تو وہ کوئی مسئلہ آیا تو اس نے ایک آدمی کہتا ہے جی مولوی صاحب یہ کیسے ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو میرے بتانے سے پہلے وہ پرنسپل صاحب بول پڑے کہ بھئی یہ مولوی کیا بتائے گا، یہ شریعت کیا بتائے گی، یہ تو خود ہاتھ پہ ہاتھ مار رہی اور کہہ کے لگا رہی. تو تو اتنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہر وقت آدمی منہ کھول کے ہنستا ہی رہے تو یہ وقار کے خلاف ہے. تو اگر ایسا کوئی معمول ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر بے اختیار کہیں ایسا ہو گیا ہے
اور آدمی کسی بات پہ اس طرح ہنستا ہے تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. آخر وہ جن کو وضو کرنے کا کہا تھا وہ بھی تو کہا لگا کے ہنسے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ پر نہیں کہا، ہاں یہ کہا کہ آپ نماز دوبارہ پڑھیں، یہ نماز کے منافی ہے یہ چیز. تو احادیث کو عمل کرتے ہوئے انسانی لیول پہ ایک انسانی معاشرے کے لیے جو چیزیں یعنی عام طور پہ رائج ہوتی ہیں، جس میں انسانی معاشرے کی نارم جھلکتی ہیں، حدیث اس کو کبھی بھی یعنی ناجائز نہیں کہہ سکتی، حرمت کے درجے میں ناجائز نہیں کہہ سکتی. اچھا جی، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ تو آپ کا ایک چیپٹر رہ گیا شاہ ولی صاحب. جی جی استاد جی. یہ لمبا ہے تو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. اس کے بعد ہے یہ 236 نمبر حدیث سے صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہے فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر، اشعار میں شعر سنا کرتے تھے، کیا آپ نے کوئی شعر کہا بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے. اور اس کے بعد فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمری، رات کے وقت دیر تک گفتگو میں مگن رہنے کے بارے میں. تو اچھا یہ حدیث ام ذرا آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ام ذرا یہ بہت لمبی حدیث ہے، یہ مشہور روایت ہے. تو یہاں تک یہ کون اپنے ذمے لیں گے جی؟ مجھے دے دیں استاد جی. اطہر صاحب کے علاوہ. اطہر صاحب آپ نے کل پڑھا ہے. میں کر لیتا ہوں سر. جی ثاقب صاحب آپ کر لیں. جی ٹھیک. تو آپ 236 سے شروع کریں گے اور 253 52 تک انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ جی ٹھیک. اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں تک مکمل کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.